وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ ان آیات میں جیسے کہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ احکامات کو ذکر کرنے کے بعد ماننے والوں کا ثواب اور ترغیب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان احکامات کو جو ذکر کیے گئے ہیں جو مانے گا تو یہ اجر و ثواب اس کو ملے گا اور اس کو ترغیب دی جاتی ہے، اور جو نہیں مانتا تو اس کو ترہیب اور نہ ماننے کی سزا اور عذاب کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ان آیات میں انہی دو چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ان آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے وراثت سے متعلق چونکہ سابقہ آیات میں احکام گزرے ہیں تو چند ایک مسائل جو ضروری ہیں وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کافر اگرچہ وراثت کی جو تقسیم ہے اس کی بنیاد رشتہ داری کے اوپر رکھی گئی ہے، اور جو اقرب ہوگا وہ وارث بنتا ہے، لیکن کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا۔ اگرچہ ان میں رشتہ داری تو ہے، لیکن جو ان کا مسلمان نہ ہونا ہے تو یہ رکاوٹ بنے گا اور مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اور اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے العیاذ باللہ تو وہ جب وفات پائے گا تو اس نے جو مال اسلام کی حالت میں کمایا ہوگا وہ تو اس کے مسلمان جو ورثاء ہوں گے وہ مستحق بنیں گے، اور جو کفر کی حالت میں اس نے ارتداد کی حالت میں کمایا ہے تو وہ بیت المال کے اندر جمع ہوگا۔ اور اگر عورت مرتدہ ہے تو اس کو جن دونوں حالتوں کے اندر جو مال حاصل ہوا ہے تو وہ مسلمان اس کے وارث بنیں گے، لیکن مرتد مرد یا عورت وہ کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ جو مطلقہ عورت ہوتی ہے، طلاق یافتہ، طلاق رجعی جس کو ملی ہوئی ہو، طلاق رجعی ہوتی ہے جب صریح الفاظ بول کر طلاق دی جائے اور عدت کے اندر خاوند کا انتقال ہو جائے تو یہ عورت بھی وارث بنے گی۔ اور اگر مرنے والے نے مرض الوفات کے اندر طلاق دی ہو تو پھر چاہے طلاق رجعی ہو چاہے طلاق بائنہ ہو، بہر صورت عورت وارث بنے گی۔ اسی طرح جس بچے کی امید ہے وہ پیدا ہونے کی تو وہ بچہ بھی وارث بنے گا۔ اب یہ تو نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس کی پیدائش تک وراثت کو موقوف رکھا جائے گا، تقسیم کو، تو جب وہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور جو شخص اپنے مورث کو قتل کر دے، یعنی ایسے شخص کو قتل کر دے جس کا اس نے وارث بننا تھا، تو ایسا شخص وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ القاتل لا یرث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل وارث نہیں بنتا، لہذا اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے گا تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا، یہ ایک ضابطہ ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک مسائل تھے جو ضروری تھے وہ ذکر کر دیے۔ اب آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یعنی ان سارے احکامات کو مانے گا، يُدْخِلْهُ جنات،
اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ حقیقی کامیابی تو یہی ہے۔ دنیا کی کامیابی تو پائیدار بھی نہیں ہے اور حقیقی بھی نہیں ہے، وقتی ہے، مطلب کسی امتحان میں کامیاب ہو جانا یا مال کا مل جانا یا اور کسی جائیداد وغیرہ کا بنا لینا، یوں کی ہی انسان کامیابیاں سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں بڑا کامیاب ہوں، کاروبار جما لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حقیقی کامیابیاں نہیں ہیں۔ اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے کہ جیسے بچے کھیلتے ہیں، وہ کھیل کھیلتے ہیں چھوٹا سا، اور ایک بچہ یا ایک ٹیم کامیاب ہو جاتی ہے، دوسری وہ رہ جاتی ہے۔ اب کوئی بچہ ناکام ہونے پر رونے لگ جائے تو والد یا بڑا اس کو سمجھائے گا کہ بیوقوف، اس میں رونے کی کون سی بات ہے، یہ بڑا کوئی تمہیں انعام ملنا تھا۔ یا پھر جو کامیاب ہو گیا ہے، میچ جیت گیا، وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو رہا ہے، تو اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اتنا خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم نے کون سا تیر مار لیا۔ تو بالکل یہی مثال ہم دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے اوپر بھی لگائیں نا۔ جب ہم دنیا میں 4 پیسے کما کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مار لیا، جائیداد بنا کر، یا اس طرح کی کامیابیاں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی حقیقی کامیابی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت میں، جو جنت میں چلا گیا، جنت کے باغات میں، اور اس میں ہمیشہ رہے، یہ ہے حقیقی کامیابی، بڑی کامیابی تو یہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تجاوز کرے، یعنی احکامات کو توڑے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں فرما برداروں میں شامل فرمائے، نافرمانوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔